بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ ہمارا آج کا موضوع خاص فنا اور بقا پر ہے، اور روحانیت اور طریقت میں اس سبجیکٹ کو وہ مقام حاصل ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ جب تک انسان فنا اور بقا کو نہ سمجھے وہ تصوف اور روحانیت کو نہیں سمجھ سکتا۔ دیکھیں سامعین، کوئی چیز چاہے وہ جاندار ہے یا بے جان، جب تک مقام فنا سے وہ نہ گزرے وہ اپنے مقصد حیات کو نہیں پا سکتی۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہر چیز فنا ہو کر ہی امر بنتی ہے اور اپنے وجود کو دائمی حیات سے ہمکنار کرتی ہے۔ اس کی مثالیں ہم روزمرہ زندگی میں بھی دیکھتے ہیں۔ مثلا گندم کی فصل جب پک کر تیار ہو جاتی ہے اور اسے کاٹا جاتا ہے تو یہ اس کی فنا کا پہلا مقام ہوتا ہے کہ فصل کا وجود ختم ہو گیا، اب اس سے دانے نکالے جائیں گے اور انہی دانوں میں سے اس کی بقا ہوتی ہے۔ اسی طرح درخت جب تک زمین میں لہلہا رہا ہے اس کا وجود بے فائدہ ہے، جب تک اسے آرے سے کاٹا نہ جائے، پھر اس کے مختلف ٹکڑے بنا کر اسے جلانے کے کام لایا جائے یا اس کا فرنیچر تیار کیا جائے۔ جب وہ جلے گا تو حرارت پہنچے گی، اور جب اس کا فرنیچر تیار ہو جائے گا تو ایسا سمجھیں کہ وہ حالت بقا میں آ گیا۔ فنا کا فلسفہ یہی ہے کہ اس کے بغیر بقا حاصل ہو نہیں سکتی، یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی چیز مقام فنا سے نہ گزرے اور امر ہو جائے اور اپنے مقصد حیات کو پالے، ایسا نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح انسان بھی اس وقت تک بقا حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنی حیات میں خود کو فنا نہ کر دے، اپنی ہستی کو مٹا نہ دے، اور نہ انسان خود کو فنا کیے بغیر اس باقی رہنے والی ذات تک پہنچ سکتا ہے۔ سلطان العارفین میرے مرشد کریم حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے طالب، جب تک تو فنا در فنا نہیں ہو جاتا تو خدا تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ آپ فرماتے ہیں، مثال دیتے ہیں کہ جس طرح چینی یا شکر میں پانی ملا کر آگ پر پکا لیں تو اس کا نام حلوہ ہو جاتا ہے، پھر اس کا نام جو ہے نا وہ چینی اور شکر یا پانی نہیں رہتا۔ اسی طرح چینی یا شکر یہ توحید کی مثل ہے، اور پانی بندے کی مثل ہے، اور حلوہ معرفت و صاحب وصال غرق فنا فی اللہ بقا باللہ فقیر کی مثل ہے۔ دیکھیں سامعین، بعض لوگ فنا سے مراد کچھ اور لیتے ہیں، مگر حقیقتاً فنا سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے اوصاف سے فانی ہو جائے، انسان اپنی پسند ناپسند سے فانی ہو جائے، انسان اپنے نفس سے فانی ہو جائے، الغرض تمام بری خصلتوں سے پاک ہو جائے، اسے فنا کہتے ہیں، اور اس کے بعد ہی جا کر انسان حالت بقا میں آتا ہے۔ اور جب انسان بقا حاصل کر لیتا ہے تو پھر نہ اسے قرب و دوری کی خبر ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کے اندر وحشت و انس رہتا ہے، اور نہ ہی سہو اور سکر رہتی ہے، اور نہ ہی فراق و وصال کا خوف رہتا ہے، اور نہ نام و مرتبہ کی اسے خبر رہتی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری سے خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے رابعہ، کیا تم مجھ سے محبت رکھتی ہے؟ حضرت رابعہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ بھی ممکن ہے کہ میں آپ سے محبت نہ کروں؟ ہاں، البتہ میرا دل محبت الہی میں اس قدر محو ہے اور میں توحید فنا فی اللہ میں اس قدر غرق ہوں کہ مجھے دوستی اور دشمنی کی خبر تک نہیں رہی۔ دیکھیں، انسان جب اس ناسوتی جسم سے فانی ہوتا ہے تو پھر اسے کوئی خبر نہیں رہتی، اسے دوست و دشمن کی پہچان نہیں رہتی، اسے دنیا کا کوئی ہوش تک نہیں رہتا، بلکہ اس کی جو دید ہے، جو اس کی توجہ ہے، وہ صرف اللہ کی ذات پہ جمی رہتی ہے۔ دیکھیں سامعین، انسان جب فنا ہو کر موت قبل ان تموت، مرنے سے پہلے مر جاؤ کے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ اس کے بعد فقر کے انتہائی مقام فنا فی ہو کو بھی پا لیتا ہے، جسے وحدت فقر فنا فی اللہ بقا باللہ یا وصال الہی کہتے ہیں، اور یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے جہاں پہنچ کر انسان سراپا توحید ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں انسان فنا ہو کر اپنی ہستی کو ختم کر کے بقا حاصل کر چکا ہوتا ہے، اور پھر یہاں پہنچ کر میں اور تو کا فرق مٹ جاتا ہے، اور طالب اللہ تعالیٰ سے یکتائی کے اس مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے جس کے متعلق حضرت امیر خسرو نے فرمایا تھا، میں تو ہو گیا اور تو میں ہو گیا، میں جسم ہو گیا اور تو اس کی جان، اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اور ہوں اور تو اور ہے۔ ایک حدیث قدسی میں بھی اسی مقام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جو میری طلب کرتا ہے وہ مجھے پا لیتا ہے، اور جو مجھے پا لیتا ہے وہ مجھے پہچان لیتا ہے، اور جو مجھے پہچان لیتا ہے اسے مجھ سے محبت ہو جاتی ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے میرے ساتھ عشق ہو جاتا ہے،
اور جسے میرے ساتھ عشق ہو جاتا ہے میں اسے قتل کر دیتا ہوں، یعنی فنا کر دیتا ہوں۔ یہاں قتل سے مراد فنا ہے، اور جسے میں قتل کر دیتا ہوں اس کی دیت مجھ پر لازم ہوتی ہے، اور اس کی دیت میں خود ہوں۔ یعنی جسے اللہ تعالیٰ فنا کر دیتا ہے پھر وہ ہمیشہ حالت بقا میں رہتا ہے، کبھی وہ مرتا نہیں ہے، اور حق تعالیٰ اس کامل ہستی کے وجود میں خود جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو مقام فنا سے بقا تک کی رسائی نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔